یہ کسی بھائی نے سوال لکھا ہے کہ صرف استغفراللہ پڑھنا بہتر ہے یا استغفار؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ یعنی استغفراللہ ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اور بھی کچھ احادیث میں انداز اور طریقے بتائے گئے ہیں، جیسے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ اور حضرت جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تو بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ یہ اب باہر نکلے نا، ہر گلی ہر نکر پہ درجی گناہ کھڑا ہے، ہر گلی ہر نکر پہ گناہ کھڑا ہے۔ کوشش کریں جان بوجھ کے نہ کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں، لیکن اگر ہو جائے تو فی الفور معافی مانگ لیا کریں۔ اور ہمیں بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، بہت کثرت سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا بہترین دور تھا جی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہیں، تب امام ابو حنیفہ ہیں، کتنا خوبصورت دور ہوگا۔ امام محمد ہیں، امام یوسف ہیں، ایسے بڑے بڑے بزرگ تھے جب بے پردگی کا نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ اور میں نے، کیونکہ ہم بڑا سفر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ مار ادھر ہی پڑ گئی ہے۔ ہم ایک دفعہ نا یہ کلندر آباد ہے، یہ مانسیرا کے پاس، ہم ایک بزرگوں سے ملنے گئے، تو ہم آگے کہیں جا رہے تھے نا بزرگوں کے ساتھ، وہ عورتیں آ رہی تھیں تو وہ ہمیں دیکھ کے نا دیوار سے لگ گئی، تو میں گھبرا گیا، میں پتہ نہیں رہے کی ہوا ہے۔ وہ پھر جو ادھر مانسیرے کے بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ادھر آج بھی طریقہ ہے، اگر مرد آ رہے ہوں تو عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں تاکہ مرد گزر جائیں۔ یہ زیادہ مار ادھر پڑی ہے۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے آپ کے سامنے ہے دوپٹے تقریباً جو ہے نا، اور دیکھ لو ذرا جی انڈیا میں ہماری بیٹیاں کیسا امتحان دے رہی ہیں، کیسا امتحان دے رہی ہیں ہماری بیٹیاں۔ وہ جڑیاں تھے نے جو پاکستان میں رہ رہی ہیں، وہ پاکستان جو لیے اس لیے گیا تھا تاکہ کل کو ہمیں کوئی اذان سے نہ روکے، کل کو ہمیں کوئی جماعت سے نہ روکے، کل کو ہمیں ہماری بیٹیوں کو کوئی پردے سے نہ روکے۔ اتنے انہوں نے لاشڑے نے، اور ادھر دیکھو وہ بیٹیاں جہاد کر رہی ہیں، اتنے مشٹنڈے ہیں، اور وہ بیٹی تنہا کھڑی ہو کے جناب اللہ اکبر کے نعرے، اور ساڑیاں نے لاشڑے نے، ساڑیاں نے لاشڑے، جن کو شکرانے کے طور پہ لینے چاہیے تھے۔ فرض تو ہے نا پردہ، لیکن وہ دیکھو بیٹیاں کیسے امتحان، ایسے ایسے کلپ چڑھ رہے ہیں، بیٹیاں ہماری گزر رہی ہیں، وہ پردے میں برقعے پہنے، ہندو مشٹنڈے حضرت ان پہ پانی پھینک رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی حجاب میں ہیں، پردے میں۔ اور جو ہماری ہیں، جو رہی پاکستان میں رہی ہیں، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ انہوں نے اتار دی ہے۔ قصور اس میں ہمارا بھی بڑا ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، میں بھی ساتھ ہی، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، خامن کو اور بیٹے کو۔ میں پھر حدیث کا مفہوم سنائی دیتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ پھر سن لو، باپ کو، بیٹے کو، خامن کو اور بھائی کو۔ ٹھیک ہے، ہمارا بڑا قصور ہے، ہم پتہ نہیں مرد رہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں۔ لیکن بھائی اب اس سے زیادہ میں کر کچھ نہیں سکتا، آپ کے سلوٹ ہے جی ان بیٹیوں کو، سلوٹ ہے ان بیٹیوں کو جو لڑ رہی ہیں اپنے پردے کے لیے، اور ان بیٹیوں کے لیے دعائیں ہیں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ہم نے حضرت جی پاکستان کی قدر ہی نہیں کی ہے، ہم نے پاکستان کی قدر ہی نہیں کی۔ جتنے آپ بیٹھے ہو اپنی، پھر میں وہی پڑھوں گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنے۔ اور یاد رکھو جو دیوس ہے نا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، قصور بتر ہمارا بھی بڑا زیادہ ہے۔
ہم بھی تقلید مغرب میں ایسے پاگل ہوئے کہ وہ پھر میں کہتا ہوں نظر جی صرف ہمارے پاس منانے کو دن رہ گئے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے انداز بھول چکے ہیں نظر جی، ہمارے پاس منانے کو دن رہ گئے ہیں، ہم ان کے انداز بھول چکے ہیں۔ وہ ایک نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو لیکن پردے میں تھی، سب نے کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا تو ابھی بھی پردے میں؟ اس نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، ابھی غیرت زندہ میری، میں نے بیٹا کھویا ہے، غیرت نہیں مر گئی ابھی میری، ہماری غیرت مر گئی ہے، ہماری غیرت مر گئی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت ان بیٹیوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں میں جملے کیا بولوں، ان بیٹیوں کو، ان کے حوصلے کو سلام، ان کی جرت کو سلام، ان کی دلیری کو سلام۔ کتنی ہوں گی حضرت؟ سارے ہندو ہیں حضرت ارد گرد، اتنے سارے مسلمان ہیں حضرت، اسلام والا دیس، قرآن والا دیس، مسجد والا دیس، میلاد والا دیس، محرم والا دیس، رجب والا دیس، شعبان والا دیس، پاکستان والا دیس، لیکن کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کریں، سختی نہیں کرنی، محبت سے ان کو بار بار بتائیں بیٹا دیکھو ہمارے بڑے کیسے تھے۔ یہ تو خرابی ہے نا پتر، بڑوں کا تذکرہ کہاں ہے؟ آپ ٹیلی ویژن لگا کے وہ آپ کو اپنے بڑوں کا تذکرہ، وہ تو حضرت جی یہ بتائیں گے فیشن کس طرح کرنا ہے، وہی تو فیشن دے رہے ہیں۔ میڈیا نے تو سوچ دی ہے حضرت جی، پہلے دوپٹہ انہوں نے سر سے اتار کے نا یہ فیشن دیا کہ گلے میں آیا ہے، کتنی دیر یہ والا فیشن چلتا رہا ہے، سوچ اسی طرح بنتی ہے نا۔ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں دیکھتی ہیں نا ٹی وی پہ کہ کیا فیشن چل رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، پھر حضرت انہوں نے جو دوپٹہ انہوں نے پھر گلوں سے بھی اڑا دیا حضرت جی، پھر انہوں نے دوپٹہ گلوں سے بھی اڑا دیا۔ نہیں، محبت کے ساتھ ان کو بتاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن امام حسن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ موقع ہی نہیں آیا، کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ میں نے اپنی اماں سیدہ فاطمہ کے سر کا کبال دیکھا ہو۔ ان کو سختی نہیں کرنی، محبت کے ساتھ پیار دینا، اور حضرت جی اپنے گھروں میں کچھ اس طرح کا اہتمام کرو، کچھ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا سسٹم بناؤ کہ جتنے ٹی وی سے دور رہ سکیں رہیں، ان کو اتنا مصروف کر دو، ان کو نوبت ہی نہ ملے اس کو دیکھے، یہ بیڑا غرق کرے گا ان کا حضرت جی۔ ادھر حضرت جی یہ رمضان آنے لگا نا، اللہ کو معافی مانگ کے 1000 بار حضرت جی، ہو سکتا ہے میں ان سے بھی گناہ گار ہوں، لیکن کیا ہے جنہوں نے پورے 11 ماہ رج کے کنجر خانہ کیا حضرت جی، اب وہ 1 ماہ آپ کو حضرت جی رمضان میں دین سکھائیں گے حضرت، اس سے بھی زیادہ ہماری کو بدبختی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہماری کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کیا حضرت جی۔ اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گی حضرت، اب وہ رمضان میں ہمیں یہ بتائیں گے رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت۔ اس قوم کا کیا بن سکتا ہے حضرت جی جن کو کنجر سکھائیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اس قوم سے بھی کوئی مری قوم ہے جس قوم کو رمضان میں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت، اس قوم سے بھی بدبخت کوئی قوم ہے۔ اب سوچیں ہماری سوچوں کی پستی کا لیول کیا ہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا، ہوتا ہے نا ساری قوم باہر آ جائے، اوے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، مذاق ہے کوئی؟ 11 ماہ کنجر خانہ کرو، 1 ماہ آ کے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ لیکن کیا ہے حضرت، میں پھر وہی کہوں گا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ سو گئی ہے قوم حضرت جی، سو چکی ہے قوم حضرت جی، بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے حضرت، کیا نوجوان، کیا 40 والا، کیا 45 والا، کیا 50 والا، سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی۔ اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا یہ وقت تم پہ آئے گا ان قریب حضرت۔ اقبال کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش ہم وہی ہم انہی کے ماننے والے ہیں، او بھائی جو مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھا کرتے تھے حضرت، لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے حضرت۔
علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن ذرا اس کے، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ نہیں، محنت کرو کچھ، پھر کریے پتہ کوئی کریے، اپنے پاکستان دی تسی کہو گے کی کرنا ہے، بس تھی کرن دی نیت کر لو، آپ کروا لے گا کچھ نہ کچھ۔ نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں، کوئی بھی اختیار کر لو، یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا تم سے، یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا۔ نیت تو کرو، میری نیت میں ہے ہی نہیں پاکستان نہیں، اسلام نہیں، کشمیر نہیں، برما نہیں، فلسطین نہیں، میری نیت میں تو ہے ہی کوٹھی ہے، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے ایدی نہ ٹینشن لئیے، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں، وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا، نہ اس کی فکر کرنا، جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو، جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا۔